جھاڑو کب دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، جھاڑو کے نقصانات اور جھاڑو کے فائدے کیا ہیں؟ ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جس سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آ رہی ہوتی ہے۔ یہی کام ہمارے گھروں میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں اس وقت جھاڑو لگاؤ، پیسوں میں برکت شروع ہو جائے گی، ورنہ گھر میں رکھا جھاڑو غریب بھی بنا سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے خاص ویڈیو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہوا ہے کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے، بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی، اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور رات کو جھاڑو دینا چھوڑ دیتے ہیں، اور انہی کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ بندہ دن رات کر کے پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے، اور ان کو بچا نہیں پاتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں چلا گیا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہماری خواتین انجانے میں کچھ ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتی گھر میں برکت نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے ہوئے سر پر دوپٹہ لازمی لے۔ ننگے سر برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، جو بے برکتی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ خاص کر عورتیں جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتی ہیں، یا گھر میں کوئی بھی ایسا فرد جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے، تو اس گھر میں بہت ہی زیادہ بے برکتی آتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال سنوارنا بھی غربتی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے، برکت سے، گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی گناہوں کی وجہ سے ہی رزق میں برکت اڑ جاتی ہے، گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور اس طرح کے نقصانات سے ہمیں وابستہ پڑتا ہے۔ جھاڑو بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے کی جانے والی معمولی سی غلطی آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ عورتیں ہی عام طور پر ایسی برائیوں اور گناہ کی مرتکب ہوتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہیں۔ اس لیے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو حکم خواتین کے لیے ہے وہی مردوں پر بھی صادر ہوتا ہے۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذاب الہی کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا،
اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ محترم ناظرین، اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں آج یہ گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے ستر کا حصہ ہیں، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم ستر ہے۔ عورتیں جھاڑو کے ساتھ یہ پڑھتی رہیں تو اس گھر میں رزق کی فراوانی اور مال و دولت میں برکت آتی ہے۔ اگر عورتیں جھاڑو لگاتے وقت ساتھ ساتھ یہ پڑھتی رہیں تو اللہ پاک اس گھر سے ہر طرح کی بے برکتی کو ختم فرما دیتے ہیں اور اس گھر میں اتنا رزق نازل فرما دیتے ہیں اور گھر کو اتنا رزق سے بھر دیتے ہیں کہ جانور اور پرندے بھی اس گھر کو دعائیں دیتے ہیں۔ آپ کا گھر ہر طرح کی نحوست سے پاک ہو جائے گا، شیطانی وسوسوں سے پاک ہو جائے گا، جادو ٹونے سے پاک ہو جائے گا، ہر طرح کی رکاوٹوں سے بندشوں سے پاک ہو جائے گا۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ کے گھر میں خواتین موجود ہیں، ان سے کہیں کہ جب بھی آپ گھر میں جھاڑو لگایا کریں تو جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتی رہا کریں۔ جیسے جیسے جھاڑو لگاتی جائیں ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتی رہا کریں، جس کا مطلب ہے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ آپ کے گھر میں جس شیطان ہی ہوتا ہے جو بے برکتی کو لے کر آتا ہے، جو نحوست کو لے کر آتا ہے، جو بندشوں اور رکاوٹوں کو لے کر آتا ہے۔ اگر آپ کی خواتین گھر میں جھاڑو لگاتے وقت یہ پڑھتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ جھاڑو لگاتی رہیں گی تو شیطان کی ساری نحوستوں، شیطان کے سارے وسوسوں، شیطانی بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صفائی کے ساتھ ساتھ گھر سے ساری بے برکتی بھی باہر چلی جائے گی۔ جتنا بھی شیطان نے آپ کے گھر میں گند پھیلایا ہوگا وہ سارے کا سہارا باہر نکل جائے گا اور آپ کا گھر ہر طرح کی رکاوٹوں سے پاک ہو جائے گا۔ ایک عورت حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے مولا، ہم گھر میں 3 لوگ کمانے والے ہیں، یعنی میں خود لوگوں کے گھروں میں صفائی کرتی ہوں، اس سے کماتی ہوں، اور ایک میرا بیٹا بھی مزدوری پر جاتا ہے، میرا شوہر بھی بہت کمائی کر کے لاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہمارے کوئی معاملات سیدھے نہیں رہتے، یعنی ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، ہم زیادہ پیسے کمانے کے باوجود آسودہ حال نہیں ہو پا رہے اور تنگ دستی ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، مولا کائنات نے فرمایا، اے عورت، یہ بتا تو گھر میں جھاڑو کس وقت لگاتی ہے؟ تو وہ حیرت سے مولا علی کو تکنے لگی۔ انہوں نے پوچھا، اس عورت نے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں جھاڑو لگانے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، یعنی میں دوپہر کو یا شام کو یا سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی جب اندھیرا چھا جائے، رات کے وقت بھی اپنے گھروں میں جھاڑو دے لیتی ہوں۔ تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے عورت، اگر گھر میں جھاڑو لگانا مقصد ہو تو رات کے اندھیرے میں بھی جھاڑو مت لگانا، بلکہ سورج نکلتے وقت اور دن کی روشنی میں ہمیشہ جھاڑو پوچھا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تجھے بد دعا ہے، تیرے گھر کو بد دعا ہے۔ عورت حیرت میں مبتلا سوال کرتی کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو کس نے بد دعا دینی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، میری بات غور سے سن، تمہارے گھروں میں تمہارے ساتھ رات کے وقت اللہ کی دوسری مخلوقات بھی آرام فرما رہی ہوتی ہیں، گھر کے کونوں میں کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض بھی آرام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن جب تم رات کو جھاڑو لگاتے ہو تو ان کے آرام اور ان کی عبادت میں خلل کا سبب بنتے ہو۔ تو رات کے وقت تمہارے جھاڑو کے سبب و پریشانی کے عالم میں اپنے کونوں مکان سے نکل آتے ہیں اور رات کو ان کو نظر نہیں آتا، تو اسی اثناء میں ان کے منہ سے بد دعا نکلتی ہے۔
تو اے عورت ان کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ صرف انسانوں سے ہی نہیں بلکہ اپنی دوسری مخلوقات سے بھی بے حد پیار کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت علی علیہ السلام کا حکمت برا اور دانائی سے بھرپور ایک خوبصورت واقعہ۔ خواتین و حضرات، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس سے اپنے اور غیر سبھی مفکرین اور دانشمند متاثر ہیں۔ خواتین، جھاڑو لگاتے وقت یا جھاڑو لگانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھے اور اپنے گھر کا معائنہ کر لے۔ اپنے گھر کو چاروں طرف سے کونے کونے میں دیکھ لیں کہ کہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے رزق کا ایک ٹکڑا بھی پڑا ہوا تو نہیں ہے، ایک دانہ بھی ادھر ادھر گرا ہوا تو نہیں ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں بچے ہوتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا ہو یا کھانے کی اور کوئی چیز ہو، ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر کھاتے پھرتے ہیں اور گھر کے ادھر ادھر گراتے رہتے ہیں، اور مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں، جھاڑو اٹھاتی ہیں اور فوراً جھاڑو لگانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ گھر میں ادھر ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کا رزق پڑا ہوا ہے۔ روٹی کا ٹکڑا ہو یا چاول کے دانے ہوں یا کوئی اور چیز ہو، کھانے کو نہیں دیکھتے اور گھر میں جھاڑو لگانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے رزق کی بے ادبی ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے۔ اگر ہم جھاڑو سے اللہ تبارک تعالیٰ کے رزق کی بے حرمتی کرتے رہیں گے، بے ادبی کرتے رہیں گے، پھر اس گھر میں رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس پلیٹ میں ہم کھاتے ہیں، اگر اس پلیٹ کو اچھے طریقے سے صاف کیا جائے تو وہ پلیٹ بھی ہمارے حق میں دعا کرتی ہے کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، جس طریقے سے اس نے مجھے صاف کیا، مجھے برباد ہونے سے بچایا، اس کو بھی برباد نہ کرنا۔ اسی طریقے سے جب دسترخوان بچھاتے ہیں، دسترخوان میں جو دانے وغیرہ گر جاتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے ہو یا چاول کے دانے ہو یا کوئی اور چیز ہو، جو شخص بھی ان دانوں کو دسترخوان سے اٹھا کر کھا لیتا ہے تو پھر اس گھر میں رزق کی بارش ہونے لگتی ہے، اور اس گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کمائیوں میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ حد نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ہی جب ہم اپنے گھروں میں جھاڑو لگاتے ہیں تو معائنہ کر لیں، جہاں کہیں پہ بھی روٹی کے ٹکڑے ہوں یا چاول کے دانے ہوں یا کھانے کی کوئی اور چیز ہو، پہلے اس کو اٹھا لیں۔ اگر کھانے کے لائق ہو تو ٹھیک ہے، اس کو استعمال میں لائیں، کھانے کے لائق نہیں ہے تو ان دانوں کو، ان ٹکڑوں کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پرندے آ کر آسانی سے کھا سکے۔ اس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ جھاڑو لگانے کے درمیان ایک دعا کو ہمیشہ پڑھیں، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میرے گھر کو کشادگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو کشادہ کر دیں گے۔ اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ تو خواتین و حضرات، اگر جھاڑو لگانے کے بعد یا پھر پوچا وغیرہ لگانے کے بعد اگر تھک جائیں تو آپ کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے تاکہ ساری تھکن ختم ہو جائے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں تو پھر آپ کے جسم کی ساری تھکن ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی بن ابی طالب سے ایک روایت مروی ہے، پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ تسبیح بتائی تھی۔ اس روایت کے مطابق فاطمہ دن بھر گھر کا کام کاج کرتی تھی جو ان پر بہت دشوار گزرتا تھا۔ انہوں نے اپنی آسانی کے لیے اپنے والد صاحب سے درخواست کی کہ انہیں ایک باندی عنایت کی جائے تاکہ گھر کے کام کاج میں کچھ سہولت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باندی کی بجائے یہ تسبیح عنایت فرمائی اور فرمایا کہ یہ تسبیح باندی سے کہیں زیادہ قیمتی اور بہتر ہے۔